جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ مصطفیٰ آباد پریس کلب میں عمران سلفی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ وقت دیا۔ یقیناً الیکشن 8 فروری کو اناؤنس ہو چکے ہیں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بھی قصور کی تمام سیٹوں پہ الحمدللہ امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتار دی ہیں۔ این اے 131 میں خود جو ہے وہ امیدوار کے طور پہ اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمپین کر رہا ہوں، تو الحمدللہ بہت ہی اچھا عوام کی طرف سے رسپانس ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے منشور کو اس وقت بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ باقی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو عوام بار بار آزما چکی ہے، ان کے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی پرانے نعرے، کوئی روٹی کپڑا مکان، کوئی اس طرح کی باتیں۔ تو دیکھ رہے ہیں لوگ کہ روٹی کپڑا مکان کہنے والے، حال یہ ہے ملک میں نہ کسی کے پاس روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت ہر شخص ہی پریشان ہے، مزدور طبقہ اور غریب طبقہ تو اس وقت جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، بچوں کے لیے۔ تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس ایک پورا لائحہ عمل ہے، ریاست مدینہ کا لائحہ عمل ہے کہ جس طرح وہاں پہ پہلے بہت ہی معاشی طور پہ مشکلات تھیں، اور پھر الحمدللہ جب اسلامی معیشت کا نفاذ ہوا تو کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ جو ہے وہ بڑی جلدی معیشت کھڑی ہو گئی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو معاشی اس وقت ابتری اور یہ صورتحال ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ سود کی لعنت ہے، اور یہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جب تک ہم سود کی لعنت سے ملک کو نہیں نکالتے تو اس وقت تک پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بالکل سنبھل نہیں سکتی۔ تو حالت یہ ہے کہ 1 سال کا جو ہے وہ پیچھے جو گزشتہ نگران حکومت نے یعنی بجٹ اناؤنس کیا ہے تو وہ بنتا ہے کوئی 1700 سے زیادہ خرب روپے کا، اور اس میں سے کوئی غالباً 700-750 خرب جو ہے وہ ہمارا چلے جانا ہے سود کی قسطوں میں۔ تو اس انداز یعنی اعتبار سے آدھے سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ سودی قسطوں میں جا رہا ہے، تو عوام کو کیا ریلیف ملنا ہے؟ اور باقی جو ہے وہ بھی اشرافیہ جو ہے وہ اس طرح کی ہمارے اوپر مسلط ہے کہ باقی بھی عوام کے اوپر پیسہ خرچ نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے، اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے۔ تو یہ کرپشن اور سود، یہ 2 چیزیں ایسی جس نے ملک کا بیڑا معیشت کا غرق کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسلامی معیشت جو کہ زکوٰۃ اور عشر کی جو ہے وہ معیشت ہے اس کو لائے گی، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی غریب جو ہے اور مزدور، غریب کمزور طبقہ، اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ نظام اور عشر کا زکوٰۃ ہے ہی غریب کو سپورٹ کرنے کے لیے، امیروں سے یہ لیا جاتا ہے، ان کے اوپر فرض ہے، اور غریبوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سے معاشرے میں خود بخود استحکام آ جاتا ہے، اور سود کی شکل میں جو پیسہ صرف بینکوں میں پڑھ کے سود در سود قسطیں لی جاتی ہیں، پیسے کی گردش روکی جاتی ہے، اس سے ملک میں جو ہے وہ ہر طرح کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہی پیسہ عشر اور زکوٰۃ کی صورت میں غریبوں پہ خرچ ہوتا ہے روزگار میں، تو اس سے گردش جو ہونے کی وجہ سے پیسے کی سرکولیشن، تو خود بخود حکومت بھی سٹیبل ہوتی ہے اور عوام کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح معاشی پالیسیاں ہم ایسی لائیں گے کہ جس سے خود انحصاری پہ ہمارا زیادہ سے زیادہ فوکس ہو، مصنوعات، پیداوار، اور اس انداز سے ایسے ایسے معاملات کہ جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں، نہ کہ لوگوں سے اور IMF سے اور ورلڈ بینک سے بھیک مانگ مانگ کے کھانے کی بجائے ہمیں ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اسی سے انشاءاللہ ملک کے اندر یہ ساری جو ہے وہ معاشی بحران، اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں گزشتہ جو ہے وہ عرصے میں بار بار ایسا ہوتا رہا ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، بلدیاتی الیکشن میں بھی ایسے مرحلے آئے،
اور پھر پچھلی دفعہ جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہو کے کاغذات جمع ہو گئے، پھر الیکشن کروائے گئے. تو بے یقینی کی صورتحال یہی ہے کہ نا اس دفعہ بھی کوئی شاید ایسا نہ ہو، لیکن اس دفعہ اب جو ہے وہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے کہ تقریباً جو بھی الیکشن کے مراحل ہوتے ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بیلٹ پیپر چھپنے کی بھی خبریں ہیں. انتظامات، پریزائڈنگ افیسر اور عملے اور یہ ساری ڈیوٹیاں اور اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جتنا بھی الیکشن کا ایک پروسیس ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ امید ہے کہ الیکشن 8 تاریخ کو انشاءاللہ ہوں گے. اور یہی حل ہے، یہ بے یقینی کی صورتحال سے جب تک پاکستان کو نہیں نکالا جائے گا تب تک نہ کسی بھی چیز میں استحکام نہیں آئے گا. تو الیکشن ہونے بہت ضروری ہیں اور اسی تاریخ کو ہونے ضروری ہے. اسی سے ہی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ استحکام کی طرف قدم بڑھائیں گے. جی، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جہاں پہ الیکشن پہ حصہ لے رہی ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہم جو جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں تو پولنگ اسٹیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہونے چاہیے. پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر ہمارے لوگ انشاءاللہ ہوں گے، اور جو بھی اندر اگر ایسا کوئی بھی کسی جگہ پہ مسئلہ، یہ پرانی سیاسی پارٹیوں کا وتیرہ ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کی شکل پیدا کر کے کوئی اس طرح کا جناب نہ جی معاملہ کر کے تو وہ سارے چکر چلائے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی بھی نگرانی کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو لانے میں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ووٹ ہی وہاں نہیں نکلتا، جو ایریا کے لوگ ہوتے ہیں ان کا ووٹ کہیں اور شفٹ ہوا ہوتا ہے. تو پولنگ سکیم کے ذریعے انشاءاللہ اور ووٹر لسٹوں کے ذریعے اس چیز کو بھی یقینی بنائیں گے تاکہ ووٹ ڈالنے میں بھی عوام کو مشکلات پیش نہ آئیں اور ووٹ ادھر ادھر بھی نہ جانے پائے. اس کی بھی انشاءاللہ نگرانی کا ہم نے لایا مدعا کی ہے. دیکھیں نہیں، اس وقت محسوس یہی ہو رہا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا سازش ہو رہی ہے اس وقت ملک کے خلاف. تو ان حالات میں اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے سے جو ہے نا جی یقیناً کوئی بھی ملک متحمل نہیں ہوتا. تو بہرحال اگر ایسا ایران کی طرف سے کیا گیا ہے، اس میں کون سی قوتیں جو ہیں وہ پیچھے سے جو ہے وہ کار فرما ہیں، یہ بڑی جلدی سارے معاملات بے نقاب ہو جائیں گے. پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا اور دینا بھی چاہیے. سلامتی جو ہے وہ ملک کی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. تو یہ قومی سلامتی ہوگی تو اسی کے اندر ہی صحیح جو ہے وہ الیکشن امن و امان کی صورتحال میں کنڈکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ تو فرض ہے حکومت کا کہ اس کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی یعنی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھرپور جو ہے وہ پورے انتظامات ہونے چاہیے.